تھے, کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھے. آپ کی نظر میں بھارت کافی وقت سے ہمیں پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہا تھا, اس وقت بند ہو چکا ہے ہمارا پانی, 3 دریاؤں میں پانی کا لیول گر رہا ہے. کیا ہمارے پاس پلاننگ کی کچھ کمی تھی, اسٹریٹجی کی کچھ کمی تھی کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار دی کرنٹ سچویشن وی آر فیسنگ, کیونکہ پانی کی شارٹیج سے آپ کو معلوم ہے کتنے سارے مسائل پیدا ہوں گے. ضمیر حیدر صاحب, یور اوپینین. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پہلی دفعہ تھریٹ دی تھی انڈیا نے, اور اس کے بعد یونیلیٹرلی انہوں نے جو انڈس ریور سے مطلب جو پیکٹ ہے اس کو انہوں نے ریووک کر دیا یونیلیٹرلی, جو کہ بیسیکلی انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت وہ کر نہیں سکتے تھے. اور اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے یہی جواب دیا گیا تھا کہ اگر آپ پانی بند کریں گے تو اس کو بھی ہم جنگ ہی تصور کریں گے, اور پھر اس کا بھی جس طرح جنگ میں جواب دیا جاتا ہے اسی طرح دیں گے. لیکن having said that, ہمارے پاس انٹرنیشنل فورمز موجود ہیں. انڈیا جو ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی فورم پر سٹینڈ نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کریں, کیونکہ یہ انڈر انٹرنیشنل کنونشنز جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا. اور دوسرا پھر اگر آپ کو یاد ہوگا تو چائنا نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان کا پانی آپ بند کرو گے تو اس کے اوپر اپر رائپیرین پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی آپ کا پانی بند کر سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انڈیا کو یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے مئی میں شکست کھائی تو اس معاملے میں بھی وہ شکست کھائیں گے. اب اگر انہوں نے بار بار شرمندگی اٹھانی ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے, لیکن انٹرنیشنل فورمز آپ جو ہے باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. آپ کو جا کے وہاں پہ یہ اپنا کیس بہت سٹرونگلی پلیڈ کرنا چاہیے. انڈر انٹرنیشنل کنونشنز آپ کا رائٹ ہے, بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. ضمیر صاحب, ہمیں یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ اگر ہمارا پانی بند کیا تو ان نہروں میں خون بہے گا. پھر ہمارا پانی اس وقت بند کیا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹرز ہمیں بتا رہے ہیں اس وقت کہ تینوں دریاؤں میں پانی کا لیول بہت سپیڈ سے گر رہا ہے. واٹ کین وی ڈو رائٹ ناؤ کہ ہم فوراً سے پانی کھلوا سکیں, یا پھر وہ پانی جمع کر کے چھوڑیں گے تاکہ سیلابی صورتحال ہو؟ نہیں, یہ دیکھیں, اب پانی تو انہوں نے روکا ہوا ہے نا. وی کین ناٹ ایکچولی فزیکلی گو آن دیٹ پلیس, اور وہاں پہ جا کے اسپل ویز کھول رہی ہیں تو فزیکلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے وہ ایک ایسا سلسلہ چھوڑیں ریئر ارتھ منرلز کو, وہ تو نہ تھے نہ ہوں گے نہ ملیں گے. غزہ بندے تو بھیجیں. اب غزہ بندے بھیجنا اتنا آسان ہے؟ اب غور کریں کہ اس میں مسائل کیا ہو سکتے ہیں, کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. اسرائیل اور پاکستان اگر سپاہیوں کو دیکھ, میں ٹاپ کی بات نہیں کر رہا, نیتن یاہو کیا سوچتا ہے مجھے نہیں پتا, ہمارے جرنیل کیا سوچتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن جو سپاہی سوچتا ہے وہ چاہے اسرائیل کا ہو چاہے پاکستانی ہو, یہ دونوں کا اٹ کھڑکا ہے. یہ کسی طور ایک دوسرے کے دو آفیسرز ہو سکتے ہیں, سپاہی فٹ سولجرز رینک اینڈ فائل نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پہ جسے تھوڑی سی بھی مذہب کی پکھ لگی ہو, جسے تھوڑا سا احادیث کا نالج ہو, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں اس پوری تمہید کے بعد ایک جو ڈومز ڈے سیناریو پیش کرنے جا رہا ہوں, ذرا ایک لمحے کے لیے اس پہ غور کر لیجئے کہ اگر آمنا سامنا ہو جاتا ہے غزہ میں پاکستانی سولجرز کا, اب کوئی اسرائیلی سولجر پاکستانیوں پہ فائر کھول دیتا, سپوز اللہ نہ کرے ہمارے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں, تو اس سے ایک نیا ڈفانگ کھڑا ہو جائے گا. ہماری طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا پہلے نہیں ہوا اس طرح کا معاملہ؟ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر تڑپا دیتا ہے, گرما دیتا ہے, بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایک انتہائی ڈینجرس صورتحال ہوگی. اول تو اس کا آغاز ہی فورسز بھیج دینا جو ہے نا بذات خود بڑا خطرناک ہے. ہمارے معاملات اتنے آسان, دس از ناٹ انڈیا, دس از ناٹ ایران, دس از ناٹ افغانستان, دس از ناٹ ایون چائنا. اسرائیل کے معاملات کے پیچھے تاریخ ہے بڑی طویل. مجھے وہ 6 اکتوبر یاد آتا ہے, بڑا بھیانک دن, 1981, انور السادات کیمپ ڈیوڈ سائن کیا تھا اس نے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے, ریپرکاشنز ہوتے ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کی موجودگی میں یہ ایک نئی نوائز جو ہے وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی. یار میں پہلے ہی بڑا دکھی, بڑا تنگ ہوں, میں دوسرے مسائل حل کر رہا ہوں, تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع کر کے آپ بیٹھ گئے. تو دیٹ از ون ڈیمیج وچ ڈیفینیٹلی دیز انٹرویو